وزیر اعلیٰ لاہور اس وقت بات چیت کریں میڈیا کے نمائندوں سے۔ اوور آل اس ٹائم پہ 100 ہاسپٹلز ہیں جن کا پنجاب میں ریویمپنگ کا کام شروع ہو گیا ہے یا کچھ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے یا کچھ کا شروع ہونے والا ہے۔ یہ ہم نے ٹی ایچ کیو سے لے کے ٹیچنگ ہاسپٹل تک 100 ہاسپٹل پک کیے تھے اور ان 100 ہاسپٹلس کی ریویمپنگ کا کام اس ٹائم چل رہا ہے کسی نہ کسی فیز میں، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ میکسیمم جو کام ہے وہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے کہ اس وقت تک کمپلیٹ ہو جائے۔ امید ہے سیکٹری CNW ساتھ کھڑے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ چلڈرن ہاسپٹل کی ایمرجنسی ہے ملتان کی، وہ بھی نیکسٹ منتھ ریڈی ہو جائے گی۔ نشتر 2 جو ہے وہ دسمبر میں ریڈی ہو جائے گا۔ وہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے، 2017 کا شروع ہوا تھا، رک گیا ہوا تھا بیچ میں کام، اس کو دوبارہ پک کیا ہے۔ تو جو کچھ ممکن ہے ہاسپٹل ریلیٹڈ کر رہے ہیں۔ تھانوں کی ریویمپنگ کا آپ کو آلریڈی پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 2 بلین پولیس کو ہم ریلیز کر رہے ہیں۔ 750 تھانے ہیں، 750 کے 750 تھانوں کی ریویمپنگ کا کام اگلے میرے خیال میں 1 ماہ میں وہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ اکبر چوک فلائی اوور، پیکو روڈ آنے والے دنوں میں یہ ایک نیا لاہور بننے جا رہا ہے، ایک نیا روٹ بنے گا۔ اس حوالے سے صرف اتنا بتائیے گا کہ کب تک عوام جو ہے وہ اس برج کے اوپر سے اپنی گاڑیاں گزار سکے؟ نومبر کی کسی ڈیٹ میں انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہو جائے گی۔ یہ نہ صرف یہ اکبر چوک کا علاقہ ہے، آپ شادرہ کا بھی اگر وہ دونوں بریجز بن جاتے ہیں اور اس کے بعد رابی برج ایکسپینڈ ہو جاتا ہے، اس ٹائم LDA کی پوری ٹیم بڑی محنت سے لگی ہوئی ہے اس پروجیکٹ میں بھی، کانٹریکٹر بھی، تو وہ بھی علاقہ پورا کا پورا تبدیل ہوگا۔ اور اسی طرح ڈیفنس میں آپ میرا خیال ہے کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ ڈیفنس شہر کا دوسرا حصہ ہے، آپ لبرٹی سے 15 منٹ میں فیز 6 میں پہنچ سکیں گے۔ تو ہر طرح کے علاقے میں لاہور کے کام چل رہا ہے اور امید ہے جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ کبھی آپ ملتان پہنچ جاتے ہیں، کبھی آپ پنڈی پہنچ جاتے ہیں، کبھی آپ لاہور میں موجود ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ کوئی شیڈیول بناتے ہیں یا ان پلانڈ ہوتا ہے آپ کا کہ صبح اٹھنے کے بعد جو ہے کہاں دورہ کرنا ہے؟ نہیں، وہ کسی کے بھی نہیں پلان میں ہوتا، مگر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں سارے کے سارے مل کے، میرے منسٹر بھی اسی طرح جا رہے ہیں، سیکرٹریز بھی اسی طرح جا رہے ہیں، تو سب اپنے اپنے، اب جس طرح فیصل آباد میں تھے تقریباً ہر منسٹر جو تھا وہ 2 3 ہاسپٹل میں پہنچا، تحصیل کے ہاسپٹل میں پہنچا، سیکرٹری سارے کے سارے پہنچے۔ تو میں اکیلا ہو سکتا ہے ٹی وی پہ آ کے آپ کو نظر آ رہا ہوں، تو بیک اینڈ پہ میں سر یہ بتانا چاہوں گا، اس دن چیف سیکرٹری جیل گئے، ملتان فیصل آباد کارڈیولوجی گئے، انفارمیشن منسٹر 2 ہاسپٹل گئے، سیکرٹری CNW تھرو آؤٹ میرے ساتھ تھے، باقی سارے منسٹرز گئے، تو میں اکیلا نہیں ہوں، سب کے سب اس طرح کر رہے ہیں۔ ماضی میں نہیں ایسے کام نظر آیا سر، وجہ کیا؟ نہیں، اپنے اپنے طور پہ سارے کرتے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ کل کی ایک بڑی جو ہے نا بعض پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے کہ نون لیگ کو خاص طور پہ جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا سرکاری، جس کی وجہ سے یہ جلسہ ہوا۔ اور سیکنڈ یہ کہ پیپل پارٹی بھی اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے پنجاب کے حوالے سے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ کیا ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے۔ پلس آپ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جب PTI کے عمران خان صاحب یہاں پہ تھے لاہور میں، تو ان کو بھی پراپر سیکیورٹی مل رہی تھی، پراپر۔ آپ اگر وہ زمان پاک میں دیکھیں، پولیس کی سیکیورٹی تھی، سارا کچھ تھا، اور جو ایک میرا خیال ہے کہ پولیس کی ایک SOP بنی ہوئی اس کے تحت سب کو مل رہی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ خالی میاں صاحب کو مل رہی ہے یا کسی اور کو مل رہی ہے، سب کو ملی۔ آپ لوگوں نے ساروں نے دیکھا جس ٹائم زمان پاک تھے، ہمارے تقریباً 200-250 بندہ پولیس کا وہاں لگا ہوا تھا اور سیکیورٹی دے رہا تھا، ان کے ساتھ SPs بھی جا رہے ہوتے تھے، جیمرز بھی جا رہے ہوتے، سب کچھ ہو رہا تھا۔ اچھا، نواز شریف صاحب جو ہیں سر آگے ہیں، یہ بتائیں کہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس میں غزوہ بدر میں قیدیوں کو اس لیے رہا کر دیا جاتا ہے کہ وہ استاد کے رتبے تک پہنچتے ہیں، اور اس ریاست میں استاذہ کو احتجاج کرتے ہیں اپنے حق کے لیے اور ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، کیا یہ مناسب ہے؟ اور جو استاد قید ہیں ان کو رہائی کے لیے اقدامات، ایک تو وہ رہا ہو گئے، میں پہلی بار رہا ہو گئے، اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنا ہے بالکل کر سکتا ہے، میں بھی ساتھ شامل ہو کر اس کے ساتھ ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کر لوں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سارے اسکول بند کر دو اور کسی کو پڑھنے نہیں دینا، اور کیا یہ بھی کہیں پہ ہے اسلام میں کہ پورے پنجاب کی تعلیم کو بند کرا دو؟ میرا نہیں خیال ایسا کچھ اسلام میں ہے۔ تو اور اس کے بعد بچوں کو آگے لا کے ان سے پروٹیسٹ کرانا، یہ نہیں ہوگا۔ آپ کا پروٹیسٹ بالکل کریں، رائٹ ہے، میں خود سمجھتا ہوں یہ رائٹ ہونا چاہیے اور ہوگا،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے پنجاب کے اسکولوں کو بند کرا دیں, بچوں کو آگے لے آئیں اور آپ ان کو جھوٹی بات بتا دیں کہ جی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, جب کا دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کا, اور ان کو بتائیں کہ آپ کے اسکول جو ہیں یہ ہو جائیں گے, آپ کو اب 50 روپے کی جگہ آپ کو 5000 روپے فیس دینی پڑے گی, ہر بچہ نکلے گا. لیکن غلط بیانی نہ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ترقیاتی منصوبوں پہ کافی لوگ کر رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام جاری ہے, عوام الناس کے اوپر بھی کافی زیادہ توجہ ہے, تو صحافیوں کے لیے فیس 2 کے بارے میں آپ نے کہا فیس 2 میں آپ کو بتا, میرا یہ وعدہ ہے, یہ میرا وعدہ ہے, جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز دے کے جاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. میں کسی پریس کلب کسی اس میں نہیں آؤں گا, لیکن ورکنگ جرنلسٹ کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی اچھی کر کے جاؤں گا. مجھے دعائیں ضرور کوشش کیجیے گا لے کے جاؤں دعائیں آپ سے. اس کا سبب پریس کا بھی بنے گا. ایک کوشچن پلیز نبی صاحب, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب تو آ گئے ہیں, تو ایک فضا سی ایک ماحول سا بن رہا ہے کہ شاید اب الیکشن ہو جائیں گے, عوام بھی یہ سوچ رہی ہے. تو ایک طرف حکومتی پارٹی تو نہیں ہے نواز شریف کی مسلم نون, اور نہ ہی پی ٹی آئی حکومتی پارٹی ہے. ایک طرف ان کو اتنا پروٹوکول دیا گیا, سی سی پی او صاحب بھی جو ہے باقاعدہ کل سلوٹ کرتے رہے ہیں سابق وزیر اعظم کو, اور ایک طرف عمران خان کی پارٹی ہے جو آج انہوں نے ایک کنونشن کروانے کی کوشش کی, تو اب تک 2 گھنٹے میں تقریباً 60 بندے ان کے گرفتار کر لیے گئے ہیں. الیکشن کس ماحول میں ہوگا, کیا اسٹریٹجی ہوگی, تھوڑا بہت آئیڈیا دے دیں گے. دیکھیں پہلی بات آپ نے پہلا کوشچن کیا کیا تھا, سی سی پی او صاحب نہیں میں آپ کو بتا, میری بات ہے, اوور جو میرا کوشچن ہے وہ یہ میرا نہیں خیال, ماحول میں الیکشن ہوگا, کیا ان کو اجازت دی جائے گی؟ نہیں میری بات ہے, اگر کوئی کرمنل ریکارڈ کا بندہ پرمیشن مانگے گا تو اس کو پرمیشن نہیں دیں گے. اگر کوئی اور ریزنیبل بندہ مانگے گا تو اس کو ڈیفینیٹلی پرمیشن ملے گی. تو اس لیے میری صرف یہ ہے کہ جب کوئی اپلائی کر رہا ہو تو چیک کر لیں کہ جو بھی پارٹی والا دے رہا ہو کہ کوئی ایسے بندے کو آگے کریں جو ریکارڈ فری ہو. ہاسپٹل کی جو آپ نے ریمیپنگ اسٹارٹ کی ہے, پہلی دفعہ ہوا کہ آپ نے 100 اسپتال بتائے ہیں کہ ریمیپنگ ہو رہی ہے, اس کی فائنل ڈیڈ لائن سر آپ نے کب رکھی ہے؟ میجورٹی کی کوشش ہے 31 جنوری انشاءاللہ. تھینک یو.